السلام علیکم ایزی وائز میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ایزی وائز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی پوسٹ آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی ایک حاجی صاحب کی ہے جو کئی سالوں سے بہت زیادہ بیمار تھے۔ اتنے بیمار تھے کہ قضائے حاجت جانے کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے تھے۔ لیکن کیا ہوا، ایک آدمی نے جب انہیں دیکھا تندرست چلتے پھرتے تو بہت حیران ہوا اور پوچھا یہ کیسے؟ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک حاجی صاحب کافی بیمار تھے۔ کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل پانی نکلواتے تھے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بہت دشواری کا سامنا تھا۔ نقاہت اتنی کہ بغیر سہارے حاجت کے لیے نہ جایا جا سکتا۔ ایک دن چودھری صاحب ان کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں سہارے کے بغیر چلتا دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا۔ چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے 10 چکر لان میں لگائے، پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے پوچھا کہ یار یہ کیا کرامت ہو گئی؟ کوئی دعا، کوئی دارو، کوئی پتی، کیا کیا؟ یہ کیسے ہوا یہ؟ حاجی صاحب نے فرمایا میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آ گیا ہے، اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر اور حکیم بے روزگار ہو جائیں، سارے ہسپتال بند ہو جائیں اور سارے میڈیکل اسٹوروں پر تالے چڑھ جائیں۔ چودھری صاحب مزید حیران ہوتے ہوئے پوچھا آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو آپ کے ہاتھ آیا؟ حاجی صاحب نے فرمایا میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی، میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6-7 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے دیا۔ میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑی؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں بھر کر بولا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھا، میری امی ابو بھائی بہن سب سیلاب میں بہہ گئے، میرے مال مویشی ڈور ڈنگر زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا، اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کے عوض آپ کی خدمت پہ مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی میرا دل پسیج گیا اور پوچھا بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کراؤ۔ بچے کا داخلہ ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا۔ قدرت مجھ پر مہربان ہو گئی۔ میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز اس یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوایا اور بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چل گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، انہیں بھی اسی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں اور کہکے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل دیے اور فرمایا کہ اب میں نہیں گروں گا جب تک کہ یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کے قریب رک گئے اور ایک عجیب فکرہ زبان پر لائے۔ قدرت یتیموں کے سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیتی ہے۔ یتیم بچہ کے حقوق پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 23 مختلف مقام پر یتیم کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے اموال کی حفاظت اور ان کی نگہداشت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے، ان کے حقوق کو مال غصب کرنے والے پر وعید بھی کی گئی ہے۔ دوستو، اگر یہ ہمارا واقعہ اچھا لگا
تو لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔